اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ہم نے اسی مہینے میں قرآن کو اتارا ہے۔ حضرات، یہ بابرکت اور باعظمت رمضان المبارک کا مہینہ اپنی جلوں میں رحمتیں اور مغفرتیں لیے تشریف لاتا ہے۔ اس 30 دن کی رضا سے ہمیں رضا الہی نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والے آیا صرف 30 دن، ان کو میرے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے کہ امتحان دینے والا یا لینے والا ہی جانتا ہے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں خود ہی براہ راست عطا کرتا ہوں۔ پھر بعض حضرات نے اسے انا اجزا بہ بھی پڑھا ہے، پھر یہ معنی ہوں گے کہ روزہ کی جزا میں خود ہی ہوں اور روزہ دار یہ امتحان دے کر مجھے ہی پا لیتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات میں یہ اعلان ہوا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس میں نہریں جاری ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آئیے، روزہ فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسلام میں اکثر کسی نہ کسی واقعہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے ان دونوں پہاڑوں پر دوڑتی ہے۔ وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ ان دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرام میں کچھ دن گزارے تھے۔ ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات میں ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ روزہ ہر امتوں کے لیے فرض تھا، ہاں، روزہ ہر امتیوں کے لیے فرض تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزے رکھتے تھے اور دوسرے دن کھاتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزے رکھتے تھے اور 2 دن افطار کرتے تھے۔ اب آئیے ایمان کی پختگی دیکھیے۔ سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہے، پانی موجود ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت جگروں کو یہ پختہ یقین ہے۔ کتنا زبردست ایمان ہے! وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ یقین روزے کا عمل نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہے، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے، اس کا حال اللہ اور بندے کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور چھپ کر کھا یا پی لے، لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ روزے سے ہے۔